دل کے افسانے آپ سن رہے ہیں دل کے افسانے. گیت اور سنگیت کی محفل کے معزز مہمانوں، خوش آمدید. آج کی یہ حسین رات ہمیشہ کی طرح اپنے دامن کو غزل اور نظم کے حسین ستاروں سے سجائے. آپ تمام چاہنے والوں کا، آپ تمام محبت کرنے والوں کا استقبال کرتی ہے. دوستوں، دل والوں کی محفل دل کے افسانے میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہفتے میں 3 روز یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی شب 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس امید اور اس پیغام کے ساتھ رہا کرتا ہے کہ رات گئے یعنی کہ شب کے 2 بجے تک ساتھ دینا بہت ضروری ہے. آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز پاکستان کے سب سے بڑے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سنو ایف ایم 89.4 اینڈ 96 ریڈیو نیٹ ورک کی ہے، اور میں سنو ایف ایم کی آواز پاکستان اتھر رضوی شب کے 2 بجے تک رات کی اس تاریکی میں جب ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے چراغاں کرنے کی کوشش کروں. پروگرام میں شامل ہونے کے بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں، جس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بذریعہ SMS ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرا طریقہ جس کے بارے میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ طریقہ موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی سہل طریقہ ہے. آج کل ہم سب کے پاس اینڈرائیڈ فونز موجود ہیں اور کسی کے پاس تو آئی فون بھی موجود ہوگا، تو آپ بذریعہ سوشل میڈیا ٹولز سنو ایف ایم کی کسی بھی پروگرام میں بہت آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے سنو ایف ایم 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے ود اطہر رضوی کا اسٹیٹس موجود ہے. آپ اپنے لائکس، شیئرز اور اپنے باتوں کے ساتھ، دل کی باتوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے کامنٹس کے ساتھ بہت آسانی سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، کئی دفعہ میرے سے یہ شکوہ اور شکایت کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام سننے کے لیے بیٹھے تو ہماری ہینڈز فری گم ہو گئی تھی. تو سنو ایف ایم نے یہ طریقہ بھی اور اس مسئلے کا بھی آپ لوگوں کے لیے حل نکال دی. اب کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں. جلدی سے آپ جائیے اپنے ایپ سٹور کے اندر، پلے سٹور میں جائیے اور سنو ایف ایم 89.4 ٹائپ کیجئے. ہماری جناب ایپلیکیشن آپ کے سامنے آئے گی، اس کو فوری طور پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. چند MBs کی میگا بائٹس کی وہ ایپلیکیشن ہے. آپ جو ہی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ذرا سا کلک کریں گے اور دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں آپ سنو ایف ایم کو سن سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہم پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں. آپ پاکستان کی کسی بھی طویل شاہراہ پہ موجود ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور مت کیجیے گا. بس سنو ایف ایم 89.4 کو ٹیون کیجیے. آپ کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، آپ کا ہم سفر سنو ایف ایم 89.4 ضرور ہوگا. اور ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ روز بروز اس ٹرانسمیشن کو مزید انہانس کرتا جا رہا ہے تاکہ آپ پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک سنو ایف ایم سن سکیں، انجوائے کر سکیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں موسم کی کیا صورتحال ہے. ہاں، میں جڑواں شہر میں موجود ہوں یعنی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں، تو یہاں کی اپڈیٹ میں دے سکتا ہوں کہ سردی باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے، اور وہ والی سردی شروع ہو چکی ہے جس کے بارے میں اکثر ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا احتیاط کرو، بچہ احتیاط کرو. تو اگر ہم ذرا سا بھی ہیرو بننے کی کوشش کریں گے تو یہ سردی ہمیں بہت زیادہ تنگ کرے گی. بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کو غور سے سنیے اور سننے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کیسا ہے. اور خاص طور پہ صحرائی علاقوں میں جو رہنے والے ہمارے دوست ہیں، خاص طور پہ بہاول پور، حاصل پور، لیاقت پور اور ڈیرہ نواب کا جو علاقہ ہے، جنوبی پنجاب کی وہ والی جو بیلٹ ہے جہاں پہ رحیم یارخان بھی ہے، خانپور بھی ہے، جہاں پر آپ اس وقت یقیناً میری آواز سن رہے ہوں گے. میں آپ لوگوں کو پروگرام کے آغاز میں اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ سمندر ہوتے ہیں. یقین مانیے ان کی سوچ صحرا میں رہ کے اس قدر زرخیز ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں.
اب ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ میں شب کی اثرخیز دعاؤں کی طرح ہوں, میں شب کی اثرخیز دعاؤں کی طرح ہوں, تپتے ہوئے صحرا میں گھٹاؤں کی طرح ہوں. چپ ہوں مگر افکار کا طوفان ہے دل میں, چپ ہوں مگر افکار کا طوفان ہے دل میں. میں شہر کی خاموش فضاؤں کی طرح ہوں, میں شب کی اثرخیز دعاؤں کی طرح ہوں, تپتے ہوئے صحرا میں گھٹاؤں کی طرح ہوں. چپ ہوں مگر افکار کا طوفان ہے دل میں, میں شہر کی خاموش فضاؤں کی طرح ہوں. دوستوں, شب کے 2 بجے تک ساتھ دینا بہت ضروری ہے. یہ جو سفر ہے نا, یقیناً زندگی کا کوئی بھی سفر ہو, وہ ہم سفر کے بغیر کٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ہاں, اگر ہم سفر ہم مزاج ہو تو یقین مانیے چاہے مسافت صدیوں کی ہو, اس سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا. پروگرام کے آغاز میں اس قوم کے تمام جانباز بیٹوں کو سلوٹ اور بہت سارا سلام ہمیشہ کی طرح آواز پاکستان اتھر رضوی کی جانب سے. اور یقین مانیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, یہ آپ لوگ ہیں جو رات کے سپہر جاگتے ہیں. آپ لوگ جاگتے ہیں تو ہماری نیندیں بڑی پرسکون ہوتی ہیں. اور یقین مانیے یہ آپ ہی کے دم سے ممکن ہے کہ ہم اس آزاد وطن کی آزاد فضاؤں میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں. مجھے خاطر غزنوی صاحب کے وہ اشعار یاد آ گئے. خاطر غزنوی صاحب کا اکثر ذکر میں پروگرام میں کر چکا ہوں, اور خاطر غزنوی صاحب اخبارات سے بھی وابستہ رہے اور پھر پشاور یونیورسٹی کے اندر شعبہ اردو کے جو ہے وہ استاد رہے. کیا خوب لکھتے ہیں خاطر غزنوی. کہتے ہیں کہ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, چلو اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. دوستو, سنو ایف ایم 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارے پروگرام دل کے افسانے ود اتھر رضوی کا سٹیٹس موجود ہے. جتنے جلدی آپ لوگوں کے لائکس, شیئرز اور آپ کے کامنٹس میرے سامنے آئیں گے, اتنا ہی جلدی میں ان کو پروگرام کا حصہ بناتا جاؤں گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں, موسم یقیناً بہت سرد ہو چکا ہے اور احتیاط بڑی ضروری ہے. خاص طور پہ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو ہماری طرح پردیس میں رہتے ہیں. اب حالانکہ پردیس میں رہتے ہوئے 2 دہائیاں گزر چکی ہیں, لیکن پردیس ہوتا ہے. اور میں آپ نے سنا ہی ہوگا اکثر کہ گھر سے دور رہ کے دوستوں پردیس کا دکھ, پردیس کی باتیں اور وہ تمام سوغاتیں صرف وہ شخص جان سکتا ہے جو بے شک چند دنوں کے لیے صحیح لیکن گھر سے دور ضرور رہا ہو. اور یہ بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گھر گھر والوں سے بنتا ہے. یہ سیمنٹ, بجری, گارے سے تھوڑی مکان بنتا ہے, بلکہ دوستوں گھر یا مکان ایک ایسی خوبصورت جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں پر ایک دوسرے کی چاہت, ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کا خیال پایا جاتا ہے. بس اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گھر گھر والوں سے بنتا ہے. اور یہ ذرا سنیے گا, یہ آپ کے لیے ہے, خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے ہے جو گھر سے دور موجود ہیں, جن کو اکثر بیٹھے بٹھائے اپنے گھر کی یاد آ جاتی ہے, گھر کا آنگن یاد آ جاتا ہے, گھر کے بڑے یاد آ جاتے ہیں, گھر کا کھانا یاد آ جاتا ہے, گھر کا ماحول یاد آ جاتا ہے. اسلام آباد ویسی ایک پردیسیوں کا شہر ہے. میں تو اسلام آباد کو ایک ایسا گلدان کہتا ہوں کہ جس کے اندر پورے ملک سے پھول لا کر سجائے گئے. تو اس کے بعد جناب یہ خوبصورت شہر جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ آپ سنیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کی محبتوں کو مزید پروگرام میں شامل کروں گا. یہ پردیسی بھائیوں کے نام ہے, پردیسی جوانوں کے نام ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور ڈیفینیٹلی آپ کو بہت اچھا لگے گا. کہتے ہیں کہ جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں, جو گھر سے دور ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں, کبھی باغوں میں سوتے ہیں تو کبھی چھپ چھپ کے روتے ہیں, گھروں کو یاد کرتے ہیں تو پھر فریاد کرتے ہیں, مگر جو بے سہارا ہوں, گھروں سے بے کنارہ ہوں, انہیں گھر کون دیتا ہے, یہ خطرہ کون لیتا ہے. ہاں, بڑی مشکل سے ایک کمرہ جہاں کوئی نہ ہو رہتا, نگر سے پار ملتا ہے, بہت بیکار ملتا ہے.
तो फिर 2-3 हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा सब कपड़े, तो रह लेंगे बड़े सुख से। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें और ऊपर से वो बंद कमरा, घुटन और हब्स का पहरा। थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। बहुत जी चाहता है तब कि माँ को भेज दे यार, जो अपनी गोद में ले ले, हमें ठंडी हवा दे दे, सुला दे नींद कुछ ऐसी कि टूटे फिर ना एक पल भी। मगर कुछ भी नहीं होता तो कर लेते हैं समझौता। कोई दिल में बिलकता है, कोई पैरों सुलगता है। जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान मिलता है, बहुत बेजान मिलता है। खुशी मादूम रहती है, फिजा मखमूम रहती है। बहुत रंजूर की ना हो, बहुत रंजूर क्यों ना हो, बड़े मजबूर क्यों ना हो, अवाइल में महीने के सब अपने खून पसीने के। जो पैसे जोड़ लेते हैं, घरों को भेज देते हैं और अपने खत में लिखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं। बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं जहां खुशियां ही खुशियां हैं। बहुत सारे पैगामात और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं और यकीन मानिए पाकिस्तान के गोशे गोशे से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से और पूरी दुनिया से जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के मेरे सामने पैगामात होते हैं, तो यकीन मानिए एक मरतबा दिल बाग बाग हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। जहांगीर इकबाल हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुबशर अखलाक हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सज्जाद अली हमारे साथ हैं और इसके अलावा मेरे साथ मज़ीद कौन मौजूद है, हिकमत नूर जई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कोयटा में। थैंक यू वेरी मच हिकमत नूर जई, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके कोयटा से हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब ये देखें ना, इतने अरसे से मैं कह रहा हूँ, कोयटा वाले मुझे इनवाइट ही नहीं कर रहे। कोयटा के अंदर मोहब्बतों का इजहार करते हैं। कोयटा के कोने कोने से मैं बड़ा एक लकी आदमी हूँ, पाकिस्तान के उन प्रेजेंटर्स में से एक हूँ जहाँ को कोयटा के कोने कोने से मेरे प्रोग्राम के अंदर जो है मैसेज आता है और बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में साहिब ज़ौक़ लोग मौजूद हैं जो शायरी करते भी हैं, शायरी को पसंद भी करते हैं, लिखने पढ़ने के शौकीन हैं। यकीन मानिए मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हिकमत नूरजई, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारे एक और भाई हैं जो ज़रियाब रोड से प्रोग्राम में शामिल होते हैं कोयटा से, वो भी अभी आने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच कराची से जहांगीर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके अलावा मोहम्मद रमज़ान हमारा प्रोग्राम कहाँ सुन रहे हैं, बहावलपुर में सुन रहे हैं। सोना मेरे को बहुत चंगा लगता है जेड़े वेले वसेर तो मेरे को मैसेज मिल देन, तुहाडे मैसेज मेरे सामने आ देन, बहुत चंगा लगता है। मुजाहिद सलीम हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अली हसन बट कराची में सुन रहे हैं और इसके अलावा अयास खान, आरजे अयास खान मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इमरान, आरजे इमरान कहते हैं कि शाह जी आज मैं भी अपना रेडियो का शो कर रहा था तो मैंने सबको बताया कि रात को अत्थर भाई का प्रोग्राम आएगा तो मैंने जल्दी से जाना है वो प्रोग्राम सुनना है। तो इस तरह की मोहब्बतें भी हमारे सामने मौजूद हैं। मुबशर अखलाक हैं, अली हसन सुन रहे हैं, सना अतीक थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। अब्दुल वाहिद हमारे साथ हैं और बिलाल भट्टी हमें सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाहौर से। अयूब गुल, आपका बहुत शुक्रिया। इकरा जैन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं कि मैं आपका प्रोग्राम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सुन रही हूँ। तो जनाब आपने एक जन्नत नज़ीर वादी, दुनिया के खूबसूरत इलाके मुजफ्फराबाद से आप आज़ाद कश्मीर से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश मैं आप तमाम सुनने वालों से करता चलूँ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है, वो मेरा पैगाम भी है और यकीनन हमारे इस इदारे का पैगाम भी है। आप लोग अपने इलाके की नुमाइंदगी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान के किस खूबसूरत खित्ते, किस खूबसूरत गोशे में मौजूद हैं, उस इलाके को ज़रूर रिप्रेजेंट किया करें, अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हमें भी तो पता चले ना कि सुनो एफएम की ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और यकीन मानिए हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट 24 आवर्स 24 घंटे एक्टिव रहता है, सिर्फ इसलिए
کہ وہ صرف اور صرف یہ جانچ سکے کہ ٹرانسمیشن میں خدا نخواستہ کہیں مسئلہ تو نہیں ہے. جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے کہا کہ جی بی میں اچانک آپ کی آواز اطہر بھائی چلی گئی ہے. ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سن رہا تھا اور انہوں نے ود ان فیو منٹس وہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن کو ایکٹیو کیا, وہاں پہ ٹرانسمیشن کو اپ کروایا, اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پیغامات بھی میرے سامنے آئے تھے. تو اپنے علاقے کی نمائندگی ضرور کیا کریں, اس کا بڑا فائدہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ کہاں کہاں پہ ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. اور پھر کہیں پر اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم بھی ہو تو ہم اس کو کم از کم فوری طور پہ جو ہے ہم اس کو ایکٹیو کروا سکیں. تو دوستوں یہ ذرا سنیے گا اور سننے کے بعد مجھے بتائیے گا وہ کسی نے کیا خوب کہا. آپ کو پتہ ہے, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہوا بھی انتقام لیتی ہے؟ ہوا کیسے انتقام لیتی ہے؟ ہوا کا ذرا انتقام دیکھیں آپ. ہوا کا انتقام کہتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ رات کی چپ میں مجھے ملے. اس نے سوچا کہ رات کی چپ میں مجھے ملے, لیکن ہوا نے راہ میں پتے گرا دیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو بھول جائیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اکثر میں آپ کو چائے کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ چائے جو ہے بڑی ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایسا مشروب جس کے اندر چاہت ڈال دی گئی ہو اس کو ہم چائے کہتے ہیں, اور چائے ویسے بھی چاہ سے ایک لفظ نکلا ہے. تو چاہت بھرا مشروب ہمیشہ چائے کہلاتا ہے. اور چائے کے حوالے سے اکثر میرے مرحوم میرے والد محترم شہود رضوی کہا کرتے تھے کہ چائے جب بھی ہو وہ ایسی ہو کہ لبدوز ہو, لبریز ہو اور لفظ سوز ہو. وہ چائے کا کپ جوں آپ کے اندر اس کی چسکی اندر جائیں تو یقیناً ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ زرخیز ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہمارے اسٹوڈیوز میں لگی گھڑیوں کے مطابق پتہ ہی نہیں چلا آج آپ لوگوں سے گفتگو کے دوران 1:19 ہو چکے ہیں. دوستوں آج کا دن میرے لیے بڑا خوبصورت اور حسین دن ہے. یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین دن کا مطلب اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی پرائز بانڈ لگ جائے, کوئی آپ کی لاٹری لگ جائے, یا آپ کا کوئی انعام نکلا ہے, یا کوئی قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جائے. بلکہ حسین دن جو ہے وہ حسین یادوں سے وابستہ ہو جاتا ہے. اگر کسی خوبصورت شخصیت سے, ایک خوبصورت پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو یقیناً وہ دن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. اسی طرح آج اس قوم کے ایک جانباز بیٹے, اس قوم کے بہادر سپوت اور ایک غازی سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے ہماری اس آزاد وطن کو آزادی کے ساتھ جس میں ہم جی رہے ہیں, اس کے اندر آزادی سے ہم سانس لیتے ہیں, اس کو مقدم رکھتے ہوئے اس کی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے, اس پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا. اور خاص طور پہ ہمارے وہ احباب, ہمارے وہ دوست, خاص طور پہ اس قوم کے وہ جانباز بیٹے, بہادر سپوت, ہمارے آفیسرز جو اس وقت خاص طور پہ غازی ہیں اور وہ بیٹل فیلڈ سے واپس آئے ہیں, جن کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اب جانبر ہو سکیں گے, لیکن ہماری دعاؤں سے وہ جانبر ہوئے. ایک غازی سے ملاقات ہوئی, اس غازی کی کہانی ہم نے سنی, اور انہوں نے جو ہمیں بتایا, یقین مانے وہ صرف گفتگو نہیں تھی. ویسے تو چائے کے کپ کے اوپر, چائے کی پیالی کے اوپر وہ ایک سمپل سی گفتگو تھی, لیکن اگر اس گفتگو کو میں کہیں قلم بند کروں, اس گفتگو کو میں کہیں لکھوں, اس گفتگو کو میں کسی ایک آرٹیکل کی شیپ دوں, تو یقین مانیے اس کے اندر بہت ساری جہتیں موجود ہیں. اس کے اندر, اس کہانی کے اندر جو ہے سیکھنے کے راستے مثمر ہیں. تو بہت خوبصورت ملاقات ہوئی. تو ہمارے جتنے بھی جوان ہیں, ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں جو اس وقت سرحدوں پہ موجود ہیں, اس ملک کی سلامتی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, اس قوم کے جانباز بیٹے بہادر سپوت, آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ رب العزت آپ کو ہر محاذ کے اوپر جو ہے کامیاب کرے. اور جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے آج تک آپ لوگ اس قوم کا سینہ چوڑا کرتے آئے ہیں, قربانیاں آپ دیتے ہیں, غازی آپ بنتے ہیں, غازی آپ کہلاتے ہیں, لیکن سینے چوڑے ہم پاکستانیوں کے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے, اور اسی طرح جو ہے آپ اس قوم کے سینے جو ہیں وہ چوڑے کرتے رہیں. یقین مانیے نا, ہم کسی بھی محاذ کا ذکر کر لیں, ہم کسی بھی محاذ کی بات کر لیں, تو ہمارے جانباز بیٹوں نے, اس قوم کے بہادر سپوتوں نے ہمیشہ اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, اور جب بھی شہیدوں اور غازیوں کا ذکر آتا ہے, اور خاص طور پہ جب بھی لفظ پاکستان میرے ذہن میں آتا ہے,
تو میری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یقین مانیے آپ کبھی بھی اگر پریشان ہو نا, کبھی بھی پریشان ہو, دیکھیں تنگی کسی چیز کی بھی آ سکتی ہے, کسی شخص کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے نا, آنکھیں بند کر کے دل سے آواز نکالیے گا, میرے ساتھ بولیے گا پاکستان. اس لفظ میں بڑا سکون ہے, اور سکون ہمیشہ گھر میں ہی ہوتا ہے. یہ ہمارا گھر ہے. اور ایک ہمیشہ پیغام میں آپ کو دیتا ہوں, اور پیغام میں آپ کو یہی دیتا ہوں کہ محبت امن ہے, محبت امن ہے, اور اس امن کا ہے پیغام پاکستان. سو وی لو پاکستان اینڈ وی سرو پاکستان. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں نا دھرتی ماں جیسی ہوتی ہے, دھرتی ہمیشہ ماں جیسی ہو, دھرتی ماں ہوتی ہے نا. اور ماں کی عزت, ماں کا احترام جس طرح ہم پہ واجب ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اب رات کو 4 بجے بھی گھر جائیں اور آپ کی ماں کو خبر نہ ہو, آپ کی ماں آپ کے لیے پریشان نہ ہو. تو یہ دھرتی, اس دھرتی کے جاں باز بیٹے, اس دھرتی کے بہادر سپوت ہمیشہ ہماری فکر میں رہتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں نا, ہم بیسٹ وشز ان تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ جو ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں اور ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے بڑے بڑے تجزیے دے رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس لیے ہم اپنے ایک ویژن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اپنے تجزیے دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ملک کی سلامتی کو مقدم بنانے والے ہمارے سرحدوں کے محافظین جو ہیں وہ موجود ہیں. اس ٹائم ہماری جو خاص طور پہ شاہراہیں پاکستان کی, شاہرات ہیں, موٹر وے ہے, اس کے علاوہ سی پیک کا کچھ علاقہ ہے, ہماری شاہراہوں کے محافظین بھی اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. موٹر وے پولیس کے ہمارے جوان, اور کلر کہار ایریے کے اندر ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. خرم ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اور خرم جو ہے وہ سینئر پیٹرولنگ آفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رضوی صاحب رات کو ڈیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور 2 گھنٹے تو پتہ ہی نہیں چلتے کہ کیسے گزرے. اسی طرح رحیم یارخا رینج میں بھی ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. ملک اسماعیل ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. بہت شکریہ اسماعیل بھائی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ بھی پیٹرولنگ آفیسر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ میرے بہت اچھے دوستوں کی طرح ہیں, یہ اس وقت موجود ہیں جو پشاور والی موٹر وے ہے. یہ پتہ نہیں ایم کون سا کہلاتا ہے, M1 کہلاتا ہے, ایم سم تھنگ, بس ایم کے آگے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. پشاور موٹر وے جو اسلام آباد سے پشاور تک جاتی ہے. بہت شکریہ طاہر نوید صاحب, آپ ڈیوٹی پہ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم چائے پی رہے ہیں اس وقت اور آپ کو یاد کر رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ لوگ, خوش رہیں. یقین مانیں بس آپ لوگ جب ہوتے ہیں نا موٹر وے پہ تو ہمیں بڑا سکون ہوتا ہے, ہمیں کم از کم اطمینان ہوتا ہے کہ کم از کم آپ لوگ موجود ہیں, اور ہمارا سفر بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اور یقین مانیے اکثر جب بھی میری ذکر ہوتی ہے, میں ذکر کرتا ہوں, میری اکثر آفیسر سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ کئی مہینوں سے, کئی آفیسرز تو اس قدر ڈیوٹی میں اپنے بزی ہیں کہ انہوں نے چھٹی نہیں کی بہت عرصے سے. اور ظاہر ہے کس کے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ گھر جائے, لیکن کیونکہ ملک سب سے پہلے ہے, کیونکہ ہماری دھرتی ماں ہے, وہ سب سے پہلے ہے, اس لیے گھر کو جو ہے وہ پس پش ڈال رکھا ہے. بہرحال یہ خوبصورت سا ٹریک آپ کی میں نظر کرتا ہوں. اسد امانت علی کی آواز ہے, بہت ہی خوبصورت سا ٹریک ہے, اور یقیناً یہ ٹریک سننے کے بعد آپ بھی کسی خیال میں گم ہو جائیں گے. ایک اصول صدا میری زندگی کا رہا, ایک اصول صدا میری زندگی کا رہا, میں جس کا ہو گیا عمر بھر اسی کا رہا. یہ خوبصورت سا ٹریک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ رات کے اس پہر یہ آپ کی سوچ کو, آپ کے خیال کو ضرور زرخیز کرے گا. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا, وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا. وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی, تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا. وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا, ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا. انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا, ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا. تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن,
ये और बात कि रास्ता बदल भी सकता। थैंक यू वेरी मच मरीना आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, तो जनाब जल्दी से काम करते हैं, एक या दो टेलीफोन कॉल्स के जाने बढ़ेंगे ताकि कोई शिकवा और कोई शिकायत बाकी न रह जाए। आपके और हमारे दरमियान जो राब्ते का नंबर है 111-111-894 है। एक चीज़ याद रखिएगा, शिकवा मत कीजिएगा, ये बात सुन लीजिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं और आप शिकवा किए जा रहे हैं, यार इनका तो नंबर ही नहीं मिलता, बस नहीं मिल रहा कि आप 051 ने मिला रहे, 051 मिलाएं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर या मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं 051 और उसके बाद 111 111 894। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है जी। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, अगर हैंड्स फ्री लगाई हुई तो उसको उतार दें। अल्लाहू अकबर। अच्छा, जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए तो उस वक्त हैंड्स फ्री उतार दीजिएगा। वो हैंड्स फ्री जो है वो हिलती रहती है, इसकी वजह से आवाज़ बहुत हल्की होती है। और आजकल हैंड्स फ्री की बस क्वालिटीज़ भी जो है ना वो आपको पता है कैसी आ रही हैं। वो हैंड्स फ्री उतार दें, उतारने के बाद हेलो करें तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्रिस्प आएगी। यहाँ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वाला, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? शाह जी क्या हाल है? अब्दुल नूर हाशमी, बिलालगंज लाहौर से। हाशमी साहब, पूरा नाम क्या बताया आपने? अब्दुल नूर हाशमी जी। हाशमी साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते मैंने आपको कॉल की थी, कॉल मिल गई थी। आज भी दिल्ली गई है। माशाल्लाह, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिसकी कॉल मिल गई। हाशमी साहब, हालात बताएं कैसे हैं? क्या सूरत हाल है? लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर बस सर्दी बढ़ रही है। बढ़ रही है सर्दी। स्मोक का भी मसला है थोड़ा सा ना, स्मोक का। हाँ, पंजाब में स्मोक का मसला है, तो स्मोक से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? और मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बताएं कि बिलालगंज के अंदर कोई न्यू फ्रेश इंजन आए गाड़ियों के या नहीं आए? नहीं, आते रहते हैं। गाड़ी के मॉडल होते हैं ना, मुख्तलिफ मॉडल। हाँ हाँ हाँ, कारों के। तो उसके एक न्यू भी होते हैं और यूज भी होते हैं। अच्छा बात सुने, 86 करोला अगर हमारे पास हो तो उसका इंजन जेन्युइन तो नहीं मिलेगा? ओरिजिनल नहीं, मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, जेन्युइन इंजन कैसे मिलेगा? 86 में आई थी करोला, अब तो उसकी मतलब रिपेयर ही हुआ होगा नहीं, इंजन। वो आते हैं जापान से आते हैं कंटेनर, तो उसमें कई पुरानी लाट होती हैं, तो उसमें आ जाते हैं। इधर मिस्त्री शाह है, ओल्ड स्पेयर पार्ट का काम। हाँ, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है इधर से। नहीं, दूसरा ये कि मतलब आप पुराने मॉडल के अंदर नए मॉडल का भी इंजन थोड़ा बहुत ऑल्टर करके लगवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लग जाता है, अल्टर हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका क्या काम है एग्जैक्टली बिलालगंज में? मेरा ज्यादा है ना, ये मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट जो होते हैं ना, ओल्ड एंड न्यू। अच्छा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसका कारोबार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मतलब जापानी पार्ट, चाइनीज पार्ट, लोकल पार्ट सब आपके पास है? हाँ, जापानी पार्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको। ये तलक है ना हमारा उनसे, मार्केट से, बिलालगंज मार्केट है। पहले तो मोटरसाइकिल लेके देनी पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद पार्ट्स तक आएगी। नहीं, गाड़ी के भी मिल जाते हैं, कार के भी मिल जाते हैं। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज आप जिक्र कर रहे थे खातिर गजनवी साहब का। जी बिल्कुल। उनकी वो गजल थी, जी बिल्कुल। दो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, हाँ, लेकिन इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। अगले मिसरे हैं, हाँ, गर्मी महफल फक्त नारा मस्ताना है, वाह वाह वाह। और वो खुश हैं कि इस महफल से दीवाने गए। हाँ हाँ हाँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, क्या बात है। मुझसे पहले इस गली में मेरे अफसाने गए। बैठते कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई, हम जहाँ पहुँचे हमारे साथ वीराने गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। यूं तो मेरी रगे जान से भी नजदीक तर, आंसुओं के धुंध में लेकिन ना पहचाने गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब भी इन यादों की खुशबू ज़हन में महफूज है, बरहा हम जिनसे गुज़ारों को महकाने गए। और आखिरी शेर है जी, क्या क़यामत है कि खातिर पुश्ता शब भी थे हम, सुबह भी आई तो मुजरम हम ही गर्दाने गए। हाय, वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाशमी साहब दुआओं में याद रखा करें।
थैंक यू वेरी मच. जनाब, ये हमारे हाशमी साहब हमारे मुस्तकिल सामे लाहौर से बड़े साहिब ज़ौक़ हैं और प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलरली और प्रोग्राम में शामिल होते हैं लाजमी. कमेंट्स भी आते हैं इनकी कॉल भी आती है. आप लोगों की मोहब्बतें. जल्दी से बढ़ता हूँ एक और कॉलर की जानिब, देखता हूँ किसका कितना इस वक्त लोड है मोबाइल के अंदर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. चले मैं बिल्कुल ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह. अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? मीर हसन बिरोई सुपर हाईवे कराची. कहाँ से बात कर रहे हैं? सुपर हाईवे कराची सर. सुपर हाईवे कराची से कॉल कर रहे हैं. अच्छा, कराची तो आप किसी कोई काम शाम के सिलसिले में होंगे ना. ये बताएं कि बुनियादी तौर पे आपका इलाका कौन सा है? नहीं सर, हम लोग इधर ही गए, कराची के जो गडाब जिला है ना. अच्छा, गडाब के हैं. तो जो नालो छाए मानो मीर हसन बिरोई. मीर हसन बिरोई. तो जो इलाको छाए वो इलाको गडाब इलाको है. अच्छा जी सर, मलिर जिला. तो बुरे साहब ये बताएं कि कराची का मौसम कैसा है? कोई बर्फबारी हो रही है? ओले शोले पड़ रहे हैं कराची में? बस अभी हल्का हल्का ठंड शुरू हो गया सर. अच्छा, क्या बात है. इसका मतलब है कराची में हल्की हल्की ठंड आ गई है. इधर आपको सुन रहे प्रोग्राम बहुत टाइम से आपका सुनता है सर हम. और एक भाई गुलजार भाई सलाम दे रहे हैं, मंजूर भाई. गुलजार भाई और मंजूर भाई को हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम कहें. और गुलजार सही है सर. अच्छा, माशाल्लाह. सलाम दीजिएगा हमारी तरफ से. वालेकुम सलाम. खुश हैं. अपनी खुसूसी दुआओं में हम सबको याद रखा करें. जी इंशाल्लाह. ढेरों दुआएं सलामती की आपके लिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. इससे पहले कि आप मजीद में से शिकवा शिकायत करें कि आप कॉल्स बहुत कम लेते हैं, आपकी एक आध कॉल की जानिब और बढ़ते हैं. हमें किसने कहाँ से पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके से याद किया, प्रोग्राम में शामिल करते हैं. यहाँ तो मेरे ख्याल में सिर्फ हवाएं चल रही हैं, इधर कुछ ना कुछ होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अपना नाम बताइए. और आप सुनाए? ठीक है भाई. हाँ, मैं उम्मे लैला. उम्मे लैला कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं रावलपिंडी से. रावलपिंडी से कॉल कर रही हैं. उम्मे लैला खैरियत से हैं? ठीक हैं. हाँ अल्लाह का शुक्र. आप सुनाए? आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी. थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत ज्यादा आपका शो सुनती हूँ. बहुत शुक्रिया. उम्मे लैला, आपका नाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. आपका नाम किसने रखा? अम्मी ने रखा था, अब्बू ने रखा था, या किसी चचा ने रखा था? मेरी पुप्पो ने. हम सैयद है ना. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. अच्छा, फुप्पो ने नाम रखा था ना. हाँ जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएं उम्मे लैला कि क्या करती हैं? घर पे होती हैं या किसी शोबे से वाबस्ता हैं? मतलब जिंदगी गुजारने का कोई ना कोई बहाना तो होता है ना. तो उम्मे लैला ने क्या बहाना इख्तियार किया हुआ है? मैं शादीशुदा हूँ. माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं. मेरी शादी रावलपिंडी में हुई है. मैं सियालकोट की हूँ. माशाल्लाह, सियालकोट की हैं. सियालकोट में कहाँ की हैं? डस्का की हैं, चुविंडा की हैं, समड़याल की हैं, कहाँ की हैं? मैं करोटा सईदा. अच्छा, करोटा सईदा की हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलें, आपसे बात करके. भाई बहुत अच्छे हैं. आपकी आवाज बहुत अच्छी है. मैं बहुत शौक से आपका शो सुनती हूँ. बहुत शुक्रिया. आप बहुत शुक्रिया. आपके लिए बहुत सारी दुआएं. और मैं भी आपको बहुत ज्यादा दुआएं देती हूँ, अपने घर वालों के लिए, आपके लिए. खुश रहिए. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. पहली बार कॉल किया, मिल गई. बहुत शुक्रिया. उम्मे लैला, एक बात बताइए. जी. रात का ये जो पिछला पहर होता है ना, जब हर सू तारीकी छा जाती है, खामोशी होती है, तो ऐसे में सोच जरखेज हो जाती है. और जो ट्रू फीलिंग्स है ना, जिसको सच्चे ख्यालात कहते हैं, वो जहन में आते हैं. तो आप कोई अपने दिल की बात करना चाहेंगी प्रोग्राम दिल के अफसाने में? नहीं, बस आप दुआ कर दिया करें. और बस मुझे दुआओं की जरूरत है. और बस मैं अब्बू का प्यार बहुत कम देखा है. और बस शादी मेरी वहाँ में हुई है. और बस बड़ी सारी बातें हैं, बस छोड़े. बस अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ. बस मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दिया करे. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपकी सारी मुश्किलात हल हों आपकी ज़िंदगी के अंदर. अब ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मे लैला की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़रूर सुनेगा. दुआ कर दें. आप तो सुने, बताते भी हैं, तो क्या? अरे मैं तो खुद पूछता फिरता हूँ. मैं किसी को क्या बताता हूँ? मैं खुद पूछता फिरता हूँ लोगों से. अब इंशाल्लाह.
وہ جب ہم چلیے اس next سیگمنٹ کو جب پھر پوچھوں گی کوئی سوال ہوا مجھے دل میں تو پوچھوں گی ضرور انشاءاللہ. جب ہم اس سیگمنٹ کو شروع کریں گے تو پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے چلے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو. عجب پاگل سی لڑکی ہے, مجھے ہر روز کہتی ہے بتاؤ کچھ نیا لکھا. میں جب بھی اسے کہتا ہوں کہ ہاں ایک نظم لکھی ہے مگر عنوان دینا ہے, بہت بے چین ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سناؤ, میں اسے ایک اچھا سا عنوان دیتی ہوں. وہ میری نظم سنتی ہے اور اس کی بولتی آنکھیں کسی مصرے کسی تشبیہ پر یوں مسکراتی ہیں, مجھے لفظوں سے کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی ہیں. وہ میری نظم کو ایک اچھا سا عنوان دیتی ہے اور اس کے آخری مصرے کے نیچے ایک ادائے بے نیازی سے اپنا نام لکھتی ہے. میں کہتا ہوں سنو سنو یہ نظم میری ہے, تو پھر تم نے کیوں اپنے نام سے منسوب کر لی ہے. میری یہ بات سن کر اس کی آنکھیں مسکراتی ہیں. وہ کہتی ہے بڑا سادہ سا رشتہ ہے کہ جیسے تم میرے ہو, کہ جیسے تم میرے ہو اس طرح یہ نظم میری ہے. عجب پاگل سی لڑکی ہے. یقین مانیے ہفتے کے 3 روز یعنی کہ جمعرات جمعہ اور ہفتے کی شب 12 سے 2 ان دنوں میں جب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں نا, خاص طور پہ جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر, تو یقین مانیے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ 2 گھنٹے کب مکمل ہوئے, کب 12 بجے اور کب 2 بجے. ایسا لگتا ہے پلک جھپکنے میں اس وقت کو, اس گھڑی کو پر لگ گئے اور یہ وقت گزر جاتا ہے. برحال مائکروفون کی جانب سے اپنے میزبان آواز پاکستان اطہر رضوی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ آپ لوگ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے, ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے اور گنگناتے رہیے گا. سانسیں رہیں ساتھ, اور اس ننھی منی سی زندگانی نے ایک مرتبہ دوبارہ وفا کی تو انشاءاللہ کل پرسوں اور آئندہ آنے والے ماہ و سال آپ سے اسی طرح ملاقات رہے گی. اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیے گا. اطہر رضوی آپ سے چاہے گا اجازت اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ, ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ مجھے بھول جائیں, اور تم تو بالکل نہ بھولنا مجھے, ایسا بالکل نہیں کرنا. تو جناب بنیادی طور پہ تو شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آواز میں یہ ٹریک ہے, لیکن علی عباس ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں شہنشاہ غزل مہدی حسن کو. دوستوں ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے, سپرد مولا.